اگر آپ نے کلاس 6 کے ترجمۃ القرآن مجید میں پورے 100 مارکس لینے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں پورے 6 جو ورژن ہوتے ہیں پیپر کے وہ میں شیئر کروں گا۔ ان 6 میں سے کوئی ایک آپ کے سکول والے آپ کو دے سکتے ہیں کمپلیٹ۔ تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ پہلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پہلا ورژن کا پیپر ہے، حصہ اول معروضی سوال۔ سوال نمبر 1 ہے، سورۃ الفیل کے مطابق ابرہہ کی فوج کے پاس تھے۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے سی، ہاتھی۔ سوال نمبر 2، سورۃ المعون کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے اے، نماز کا۔ سوال نمبر ہے 3، حدیث مبارک کے مطابق حوض کوثر سے مراد ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے بی، جنت کی نہر۔ سوال نمبر 4، مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے بی۔ سوال نمبر 5، حسد اور جادو سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے سی، سورۃ الفلق۔ ابو البشر لقب ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب ہے اے، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے اے، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 8 اے، اللہ کی اونٹنی۔ سوال نمبر 9، وہ نبی جن کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ سوال نمبر 9 کا جواب ہے ڈی، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ابراہیم نے عالی شان کلیسا بنایا۔ سوال نمبر 10 کا ہے جی سی۔ اب اس کی سبجیکٹیو پیپر جو ہے نا وہ ہم اوپن کرتے ہیں۔ سبجیکٹیو پیپر میں ہم نے کوئی سے 5 مختصر سوال لکھنے ہیں۔ 2 نمبر کا ایک ہے۔ اس کی بھی میں شیئر کر دیتا ہوں ابھی آنسر کی، یا پہلے آپ اس دو پیپر دیکھ لیں۔ اب اس کی شیئر کرتے ہیں۔ پہلے پیپر جو میں نے شیئر کیا تھا اس کی ہے یہ۔ سوال نمبر 11 آ گیا، جس میں کوئی سے مختصر سوالات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، یہ سوال نمبر 2، آخرت کے انکار سے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوئے 2۔ یہ اگلا سوال آ گیا، سورۃ اخلاص کیوں نازل کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ اگلا سوال، اہل مدین کے انجام سے ہم کیا نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، اس کے الفاظ معنی، پھر ترجمہ والے سوالات آ گئے، آیت دیوین کا ترجمہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 14 آ گئے، تفصیلی سوالات آ گئے، سورۃ الاخلاص کے مضامین کا عملی جائزہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے اسلوب دعوت کا علمی جائزہ پیش کریں۔ اب یہ پہلا پیپر تھا، دوسرے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پیپر نمبر 2 ہے، سورۃ الفاتحہ میں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جواب اے ٹھیک ہے۔ سورۃ المعون کے مطالعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کو ہم بچیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے بی، عابد کا معنی ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے اے، عبادت کرنے والا۔ سوال نمبر 4، سورۃ النصر میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے فتح مکہ کی۔ سوال نمبر 5، خالص توحید کا تعارف کروایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب اے ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار بیٹھے تھے۔ سوال نمبر 6 کا جواب ہے بی، 3 آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے اے، حضرت نوح علیہ السلام۔ قوم لوط پر عذاب نازل ہوا۔ 8 کا جواب ہے اے، پتھروں کی بارش۔ سوال نمبر 9، وہ نبی جن کا لقب خطیب الانبیاء تھا۔ 9 کا جواب ہے ڈی، ابراہیم نے عالی شان کلیسا بنایا۔ سوال نمبر 10 کا جواب ہے سی۔ اب اسی پیپر کی سبجیکٹیو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ حصہ 2 انشائیہ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 11 شارٹ کوشچن کر رہے ہیں، کوئی سے 5 مختصر سوالات۔ اس کی بھی میں ابھی رائٹ سائڈ پہ شیئر کرتا ہوں، آپ پہلے پیپر کو دیکھ لیں یا پھر اسکرین شاٹ لے لیں۔ اب اس کی شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس سبجیکٹیو کی ہے، کوئی سے 5 مختصر سوالات۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ المناجات کیوں کہتے ہیں؟ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 2 انعامات تحریر کریں۔ سورۃ الکافرون کا شان نزول تحریر کریں۔ سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟
ہماری روزمرہ زندگی میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ قوم عاد کا مسکن کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی خطیب الانبیاء کیوں کہا گیا؟ کوئی سے 5 لکھنے ہیں اس میں سے۔ اس کے بعد یہ ہم نے الفاظ کے معنی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آیتیں دی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیں، آپ نے تیار کر لینا ہے ان کو۔ سوال نمبر 14 تفصیلی سوال ہوتا ہے سورۃ اخلاص کے مضامین کا علمی جائزہ۔ سوال نمبر اگلا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اسلوب دعوت کا علمی جائزہ۔ اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نیکسٹ اگلا پیپر ہے، اس میں بھی سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 10 تک MCQs ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ میں نے کی شیئر کر دی ہے ٹائم بچانے کی وجہ سے۔ یہ تیسرا پیپر ہے، آپ خود ان کو سولو کر لیجیے گا یا میں اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ اس کا حصہ دوم انشائیہ سوالات، سوال نمبر 11 سے لے کر سوال نمبر 13 تک۔ اب اسی پیپر کی شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس آبجیکٹیو کی اور اس کے بعد کوئی سے 5 مختصر سوالات۔ موضوع 3 سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا کیوں کہا گیا؟ سورۃ اللعب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ الاخلاص کب نازل ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ قوم عاد پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے کس نبوت کو محفوظ فرمایا؟ اگلے یہ معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ آیت دی ہوئی ہیں اور اس کے بعد تفصیلی سوال ہوتے ہیں سورۃ اخلاص۔ یہ ہر پیپر میں رہا ہے، تیسرے پیپر میں یہ سوال آ رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اسلوب دعوت کا علمی جائزہ پیش کریں۔ اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا پیپر ہے، حصہ اول معروضی سوالات، 10 معروضی ہیں اس کے اندر۔ رائٹ سائڈ پہ یہ میں نے آنسر کی بھی شیئر کر دی ہے، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے اس کو سولو کر لیں۔ اس کے بعد حصہ دوم ہمارے پاس انشائیہ سوالات آ گئے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کا آنسر بھی میں رائٹ سائڈ پہ ابھی شیئر کرتا ہوں، الفاظ معنی، اور آخر میں ان جو آیات ہیں ان کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور آخر میں تفصیلی جو ہے نا وہ جواب لکھنے ہوتا ہے۔ پیپر کی شیئر کرتا ہوں، سبجیکٹیو کی یہ سبجیکٹیو آ گیا، اس کی آ گئی۔ 5 مختصر مؤذتین سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا کیوں کہا گیا؟ سورۃ اللعب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ الاخلاص کب نازل ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی پر کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے کس نبی کو مبعوث فرمایا؟ اس کے بعد یہ ترجمہ تھا، اور اس کے بعد یہ ہم نے بامہارت ترجمہ لکھنا ہے ان آیات کا۔ اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد تفصیلی سوالات۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کے لیے فائدہ ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ المعون کا مرکزی مضامین آ گئے۔ اب آخری پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اگلا پیپر آ چکا ہے جی، حصہ اول معروضی، آنسر کی ساتھ میں دے دی گئی ہے۔ اسی پیپر کی ٹائم کی بچت کے لیے سولو نہیں کیا گیا، اسکرین شاٹ لے لینا ہے آپ نے۔ حصہ دوم انشائیہ سوالات آ چکے ہیں، جس میں 5 مختصر سوالات کرنے ہوتے ہیں، کافی سارے ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہوتے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 جو ہمارے پاس آیات ہیں ان کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے، اور اس کے بعد لانگ کویشچن ہوتے ہیں۔ اس کی آنسر کی بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ آنسر کی ہے پچھلے پیپر کی، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ المناجات کیوں کہتے ہیں؟ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 2 انعامات تحریر کریں۔ سورۃ الکافرون کا شان نزول، سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ہماری زندگی میں روزمرہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ قوم عاد کا مسکن کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بعد الفاظ معنی لکھنے ہیں 5۔ اس کے بعد ترجمہ ہے آیات کا، اس کو اسکرین شاٹ لے لینا۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ لانگ کویشچن نمبر 1 آ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا لانگ کویشچن۔ یہ ہمارے پاس
آخری پیپر ہے حصہ اول معروضی سوالات، سوال نمبر 1 سے لے کر 10 تک رائٹ سائڈ پہ آنسر کی بھی شیئر کر دیے، اسکرین شاٹ لے لیں اور تسلی سے اس کو تیار کریں۔ حصہ دوم انشاء سوالات، کوئی سے 5 مختصر کرنے ہوتے ہیں، ٹوٹل 8 ہوتے ہیں، اور 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی سے 3 کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد تفصیلی جواب اب کی شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کی ہے سورۃ الفاتحہ میں کون سی دعا مانگی گئی ہے، سورۃ القریش کو یہ نام کیوں رکھا گیا، سورۃ الفلق میں کون سی دعا سکھائی گئی، سورۃ الکافرون کے مضامین سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، شرم و حیا کا دامن چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد بامورا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے کسی بھی 3 آیات کا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ پہلا لانگ کوشچن ہے جی، اس کو بھی آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اور یہ دوسرا لانگ کوشچن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔